السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان مرنوں کی علامت سے، ان مردودوں کی نجیز حرکت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے، ان فرقہ پرست طاقتوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے، فی الوقت تو میرا ایشو ایک ہی ہے، سعودی عربی ہے بس، کیونکہ اس وقت میرے کو ہر 5 منٹ میں میں سمجھتا ہوں ایک 450-500 تو ایسے میسیجاں رہتے کہ ابو بھائی کیا ہوا، ابو بھائی کیا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دعا کرو کہ اللہ ہماری مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے حرم شریف کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد نبی کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ اللہ کا مقدس مقام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود حفاظت بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ طاقت بھی بخشیں گے ان لوگوں کو جو لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بہرکیف کیونکہ امریکہ کے اوپر تو بھروسہ ابھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے، ابھی پوری طریقے سے میرے کو یہ چیز کا کوئی وہ نہیں آیا، ایک رشیا نے اسرائیل کے اوپر ایک پٹاخہ داغ دیا ہے، پٹاخے کا سمجھ گیا آپ لوگ، ایک میزائل مارا وہاں پہ، لیکن وہ کچھ حصے کو پھاڑتا ہوا سمندر میں جا کے گرا گئے تھے، سمجھے؟ کیونکہ رشیا بھی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ چیز ایک مرتبہ اوپن ہو جائے، کھل جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کی طاقت کو ختم کر دیا جائے، 50 سال پیچھے کر دیا جائے اور اسرائیل کو بالکل زمین بوس کر دیا جائے، کیونکہ امریکہ کی پشت پناہی میں اس نے اتنے جانے لیا ہے، اتنے معصوموں کو، اتنے ضعیفوں کو، اتنی ماں اور بہنوں کو شہید کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے، لا تعداد ہے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہ خبر دینا بہت ضروری تھا۔ اس وقت سعودی حکومت، سعودی گورنمنٹ نے جو مسلم کمانڈر سے، مثال کے طور پہ ترکی کے، ایران کے مسلم کمانڈرز، مسلم فوجیوں کو اندر حرم شریف یعنی کعبے کی اور مسجد نبی کے اندر ساری چیزیں وہ لوگ اپنا فکس کرنے کے لیے، تاکہ ویسا کوئی میزائلس آئے، ویسی کوئی چیز آئے تو اوپر کا اوپر ہی ان کو پھاڑ دیا جائے، ان کے چکنا چور کر دیا جائے، ان کی ہر سازش کو، ہر حرکت کو وہ کر دیا جائے۔ بلکہ ایک سعودی حکومت نے ایک میٹنگ کر کے ابھی فیصلہ لیا، فیصلہ لیتے ہی وہاں پہ پہلے بتایا تھا میں آپ لوگوں کو، 3-4 دن پہلے سے ہی ترکی کے کمانڈرز اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے جنگی طیاروں کے ساتھ آ چکے تھے۔ اس کے بعد رشیا کے بھی جنگی طیارے آ چکے تھے، طیارے ونس یعنی وہی پلینوں کی بات کر رہا ہوں میں، جنگی جہازوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ مسلم جتنے بھی فوجی ہیں، کمانڈرز ہیں، جو تجربے کار ہیں، ان کو یہ حفاظت کی ذمہ داری ترکی فوجیوں کو دے دی گئی، حرم شریف کی اور مسجد نبی کی۔ اب آپ اور ایک قانون یہ پاس ہونے جا رہا ہے، ابھی جس کو جو آ چکے ہیں عمرے کو، وہ تو عمرہ خیر خوبی سے کرے، اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بہرکیف اب کچھ کمی برتنے کی بات چل رہی ہے، یعنی کچھ ٹائم کے لیے، جب تک یہ مسئلے کا کوئی حل نہ نکلے، مسئلے کا کوئی راستہ نہ نکلے، جب تک ذرا کمی پیشی کرنے کی بات چیت چل رہی ہے۔ ابھی ایک دم بھی بند نہیں کر سکتی سعودی گورنمنٹ، یہ بند کرنے سے لوگ کبھی کوئی بھارت سے گئے ہوئے ہیں، تو کوئی پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، تو کوئی کدھر سے آئے ہوئے ہیں، ساری دنیا سے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ چیزوں کو ایک دم نہیں روک سکتے، نہ کینسل کر سکتے۔ ہاں، مثال کے طور پہ جہاں پہ ایک 50,000 لوگ ایک دن میں عمرہ کر رہے، تو وہاں پہ کم کر کے جو ہے سو ایک 12,000 15,000 کرنے کی چکر میں، کیونکہ فی الوقت وہاں پہ ملٹری تک تقریباً ایک 10 سے 15,000 تو ایسے مسلم فوجی ہوں گے، ایران کے اور ترکی کے،
ایران کے اور ترکی کے اس کے اندر جو ہے سو لوگ پاکستان کے اس لیے نہیں رکھے کہ وہ ایشو بدل جائے گا، پھر میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے ترکی کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے اور ساری یہ چیزیں ترکی کے اوپر عائد ہو چکی ہے. اب ترکی اپنے طریقے سے ہینڈل کرے گا اس کو. اب رہی بات جو عوام جو بے تحاشا طریقے سے جو عمرہ کر رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ حرم شریف میں مدینہ شریف میں ہے، اس کی کٹوتی ہوگی اور وہ بند تو نہیں کیا جائے گا پبلک کا آنا، لیکن کم کیا جائے گا. مثال کے طور پہ ابھی بتایا میں نے، جو 50,000 ایک دن میں کرتے تھے وہ کم ہو کر 15,000 10-15,000 تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اب وہاں پہ حالات ایک دم خطرناک ہو چکے ہیں. تو اس کے مد نظر ویسے پاک جگہوں، ایسے مقدس جگہوں کی حفاظت کرنا سب سے پہلے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے گورنمنٹ کی. گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ اتنی قابلیت ان کے پاس نہیں ہے، تو اسی لیے ترکی کو وہ ذمہ داری دی گئی. ترکی نے اپنے چارج سنبھال لیا ہے وہاں پہ. اب دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی سے مسئلے کا حل نکالے، کیونکہ اب UN تو بیچ میں آ کے ان کو حملہ جو کرنے والا تھا امریکہ کرنے سے روکا. یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک نوٹنکی ہے یہ لوگوں کی، سمجھے؟ تو یہ بن پیندے کے لوٹے، ان کی کوئی نہ بات کا بھروسہ، نہ ان کی کوئی چال کا بھروسہ، نہ ان کی کوئی حرکت کا بھروسہ. اس لیے ساودھانی برتنا بہت ضروری ہوگا. اور دوسری چیز، جو اس طریقے سے رشیا نے جو اسرائیل کے اوپر جو داغا ہے ایک، وہ کئی حالات خراب نہ ہو اسرائیل کے طرف سے، ویسی کوئی جوابی کارروائی نہ ہو، اسی لیے وہ چیز کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ترکی کو دے دی گئی. اور ترکی بجائے یہ چیزوں کا ماہر ہے، اس لیے اس کے پاس یہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ کون سی بھی آنے والی چیز کا اس کو پتہ چل جاتا ہے. اس کے پاس وہ سسٹم موجود ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک ہی کام کریے کہ اللہ یہ مشکل کی گھڑی کو آسان کر دے، کسی طریقے سے یہ مسئلے کا حل نکلے، اور یہ ایک مرتبہ ایسا نکلے کہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ان کا منہ بھی بند ہو جائے، اور کبھی بھی مسلمانوں کو یہ لوگ ڈرا دھمکا کر بہلا پھسلا کر جس چیز کھاتے ہوئے آئے ہیں یہ لوگ نہ کھائیں. یہ پہنچے مستحق لوگوں کو، یہ چیزیں مستحق لوگوں کو ملنا چاہیے، جس کی جو ضرورت مند ہے ان تک آنا چاہیے. یہ حرامی نسل کا دکھاتا کچھ ہے، اپنے آپ کو سمجھتا کچھ اور ہے، اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، دوسروں کے ٹکڑوں پہ راج کرتا ہے. تو اس کی اوقات اس کو صحیح معنی میں دکھانے کا وقت آ گیا، اور یہ دکھائی بھی جائے گی بھائی. اب اس میں زیادہ وقت لگنے کا نہیں ہے. یہ لوگ پورا اپنا بندوبست کر رہے، پہلے بندوبست کر کے اب جس طریقے سے آنکھ مچولی کا کھیل تو چالو ہو چکا ہے. اب یہ داغا گیا ہے اسرائیل کے اوپر. اب اور ہو سکتا بڑھ چڑھ کے رشیا جو ہے سو اپنے پورے طریقے سے جس طریقے سے یوکرین کو تہس نہس کر دیا، اور وہ ٹائم پہ جتنے ممالک یہودی ہیں جو ساتھ دیے تھے یوکرین کا، اس کے پاس پورا وہ ہدف بنے ہوا ہے، پورے ٹارگیٹ ہے، ایک کے بعد ایک یہ پوروں کا کام کرے گا. اور جو طاقت اس وقت جو امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا، وہ رشیا وہ جگہ پہ چلے جائے گا. میرا ماننا اور سمجھنا یہ ہے، جبکہ اس کا مستحق ہے ترکی. لیکن ترکی کو ابھی کچھ پابندیاں آئی تھے ترکی کے اوپر. 1-2 سال تک ترکی کو وہ چیز وہ ذمہ داری نہیں دے سکتے. اس لیے 100% رشیا یہ لوگوں کا یہودیوں کا باپ بننے جا رہا ہے. اور یہ اگر بن گیا رشیا تو یہ سب کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ آج تک مسلمانوں کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کیا رشیا. ہمیشہ مسلمانوں کی سپورٹ کیا، مسلمانوں کی تائید میں رہا، اور سب کے ساتھ اچھا رہا. یہ ایک چیز، یہ ایک حقیقت ہے. اور آپ لوگوں کو بتا دوں، رشیا ٹوٹنے سے پہلے جب گورباچوف کا دور تھا، یعنی یہ رشیا سب سے زیادہ طاقتور ملک تھا. اس کو توڑے کون؟ امریکہ نے اپنی چال چل کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا رشیا کے. نہیں تو رشیا بہت طاقتور ملک تھا. رشیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ لوگ، امریکہ موت لیتا تھا اس کے نام سے بھی.
اس کے نام سے بھی اس کی ہمت تک کبھی نہیں ہوتی تھی. تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی ہمارے مقدس مقاموں کا ترکی اور جو بھی فوجی جو حفاظت کر رہے ہیں، اس کے نگرانی کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، اور اللہ ہمارے ان عبادت گاہوں کے، ان مقدس مقاموں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام علیکم.